یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 تا 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اچھی بات سے منع کرتے ہیں اور بری بات کا حکم کرتے ہیں اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ بھول گئے اللہ کو سو وہ بھی بھول گیا انہیں، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے کہ دوزخ کی آگ میں پڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور ان کے لیے عذاب ہوگا برقرار رہنے والا۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم میں طاقت اور زور میں، اور زیادہ رکھتے تھے تم میں سے مال اور اولاد کو بھی، پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے کا، پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے سے، جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے اپنے حصے سے، اور تم بھی چلتے ہو انہی کی سی چال۔ وہ مٹ گئے، ان کے اعمال دنیا میں غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور وہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ کیا پہنچی نہیں انہیں خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد کی اور سمود کی، اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھی؟ پہنچے تھے ان کے پاس رسول صاف حکم لے کر، سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ منافقین اور مشرکین کا حال پچھلی آیات سے چل رہا ہے۔ ان آیات میں بھی منافقین مردوں اور عورتوں کا ذکر فرما کر ان کی جو
خصلتیں ہیں، 3 خصلتوں کا ذکر پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، اور دوسری جو نیک اور اچھے اور معروف کام ہیں ان سے منع کرتے ہیں، اور تیسری ان کی خاصیت یا ان کی برائی جو ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے احکامات کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ مراد یہ ہے کہ آخرت میں ان کو بھلا دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح نہیں بھلایا گیا کہ ان کے لیے ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا، اور ان کے لیے کوئی نصیحت کا، کوئی ہدایت کا سماع پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق کو لایا گیا لیکن حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں اسی ظلمت کے اندر ہی سرگرداں کر دیا۔ یہ اب اسی کے اندر ہی بھول بھلیوں کے اندر پھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ آخرت میں پہنچ جائیں گے، تو وہاں بھی ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ منافق ہی نافرمان لوگ ہیں تو ان کی سزا انہیں ملے گی، اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے کہ دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور یہ قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ تم سے قوت اور طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور اپنے مال میں بھی، اپنی اولاد میں بھی، افرادی قوت بھی تم سے زیادہ تھی، تو تم نے دیکھا کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہی قوتوں سے، مال اور اولاد اور اپنی طاقت سے دنیا کا جو حصہ تھا وہ اٹھا گئے، دنیا کا حصہ وہ کر گئے۔ اسی طرح تم نے بھی کر لیا، اور جو تم اپنے حصے، تم سے اگلے والے جو حصہ لینے والے تھے تو وہ بھی چلے انہی کی سی چال۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے تم بھی انہی کی سی چال چل رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگ مٹ گئے تو تم نے بھی مٹ جانا ہے۔ ان کے اعمال بھی ختم ہو گئے، نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں، اور خسارہ ان کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ آگے پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں فرمایا کہ کیا انہیں پچھلی قوموں کی خبریں نہیں ملی جو ان سے پہلے تھے۔ اب یہ مخاطب اس وقت کے اہل عرب کہ جو پچھلی قوموں کے حالات سے واقف تھے، اور شام کی طرف جب یہ سفر کرتے تھے، عرب سے باہر جب قبیلے جایا کرتے تھے تو راستے میں ان قوموں کے کھنڈرات اور جگہیں ملتی تھیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو یہ ان لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں فلاں فلاں قومیں تھیں جو عذاب میں مبتلا ہوئی تھیں۔ تو اسی بات کو فرمایا گیا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے، قوم نوح کی، قوم عاد، سمود اور قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی، اور ان بستی والوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا بطور عذاب کے، کیا ان کی خبریں انہیں نہیں پہنچی ہیں؟ اور وہ خبر کیا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے رسول آئے تھے، اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تو ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا، اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ٹھکرا کر، حق کو بھلا کر، جب ظلمت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور اسی کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، تو یہ اس کو فرمایا گیا کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آخرت میں عذاب انہیں سہنا پڑے گا۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ منافق کی واضح نشانیاں ان آیت میں کیا بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 67 میں منافقین کی 3 نشانیاں واضح طور پر بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ یأمرون بالمنکر، کہ جو برائی کے کام ہیں اس کی وہ ہدایت کرتے ہیں، اس کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھے نیک کاموں سے وہ منع کرتے ہیں، اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں منافق کی نشانیاں اور بھی بتائی گئی ہیں، جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کریں۔ تو دراصل وہ بھی انہی چیزوں کے اندر ہے کہ بری باتوں کا حکم کرنا، یعنی خیانت کرنا، وہ اسی چیز کے اندر آ جاتا ہے، اور نیک باتوں سے
منع کرنا یعنی جھوٹ بولنا وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور خیانت کرنا یعنی اللہ کی مال میں جو حق رکھا گیا ہے اس کو ادا نہ کرنا، یہ دراصل خیانت کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 67 میں منافقین کی جو 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔